صلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی رحمت سے ماہ ذوالحجہ کا چاند آج نظر آ چکا ہے اور امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کے لیے سرکوشاں ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنی حاضری سنت ابراہیمی میں لگوانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم بھی قربانی کے بارے میں آج پڑھیں گے، قربانی کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا آج پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے سونے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی اس کاوش کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ آپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کر سکے، آپ نے فرمایا، ہے میرے پیارے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا، میرے والد بزرگوار، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ پھر جب دونوں نے اطاعت کے لیے سرخرم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم، بس ہاتھ روک لو، بے شک تو نے سچ کر دکھایا، اپنے خواب کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ بیٹے کا دورانیہ، باپ بیٹے کی انداز گفتگو کو اپنے پاک اور سونے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے۔ برادران اسلام، جیسا کہ عید الاضحیٰ کہ ہم 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ کا نام دیتے ہیں اور اسے عید قربان بھی کہتے ہیں۔ لفظ عید اود سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ عود کا معنی ہے بار بار آنا، یعنی کہ لوٹنا۔ یہ وہ مقدس دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لوٹ کر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔ عید قربان جب بھی آئے، ایک ایسے واقعہ کی یادگار تازہ ہو جاتی ہے جو ہزاروں سال پہلے کا ہے، گزر گیا ہے۔ حجاز مقدس کے ریگستان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ 90 سال بے اولادی میں گزر گئے، شب و روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نورینہ اولاد کی دعائیں التجائے فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے بڑھاپے کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ باپ کا بیٹے سے بے حد پیار ہو گیا۔ آرزوؤں کے پورے ہونے پر مسرت اور خوشی کے دن بسر ہونے لگے، مگر چند ہی دن گزرے تھے، امتحان کا وقت آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے ابراہیم، اے میرے خلیل اللہ، اپنی بیوی کو ساتھ لو، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا
اور نونہال فرزند سیدنا اسماعیل کو اللہ کے حکم کے مطابق صحرا میں چھوڑ آؤ۔ یہاں آبادی کا نام و نشان تک نہ اٹھا، نہ کھیتی باڑی، نہ پانی، نہ درخت، گرما گرم پہاڑ اور صحرا تھا، پانی کا دور دور تک نشان نہ تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا۔ یہاں صحرا ہی صحرا تھا، چٹانیں ہی چٹانیں تھی۔ جناب حاجرہ یا ایک بچہ، دو ہی جانیں تھی، نہ دانا تھا نہ پانی تھا، بھروسہ تھا فقط رب پر۔ بڑی جب دھوپ کی گری تو جانے لگی لب پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس لوٹے تو مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا، یعنی کہ جو مشکیزہ پانی کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اماں حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کو دے کر آئے تھے، اپنے فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو دے کر آئے تھے، وہ ختم ہو گیا۔ پیاس کی شدت تھی، بھوک کا عالم تھا۔ سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی کی تلاش میں دوڑی، صفا مروہ پر پھر رہی تھی۔ بہرحال ماں ہزاروں ارمانوں سے اپنے فرزند کو پال رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کام کاج کے قابل ہو چکے تھے۔ وہ یہ کہ 8 ذوالحجہ کی رات مگر آج ایک انوکھا نرالا امتحان آ گیا۔ وہ یہ کہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا۔ 8 ذوالحجہ کو رات کو ایک خواب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ صبح اٹھتے ہی سوچ میں پڑ گئی یہ رحمانی خواب ہے یا شیطانی، اسی کشمکش میں تھے۔ اسی وجہ سے 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ یعنی سوچ کا دن کہتے ہیں۔ آپ دوسری رات رام فرما اٹھے ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو، ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ یعنی کہ پہچاننے کا دن کہتے ہیں۔ اور 10ویں رات خواب دیکھا تو یقین آ گیا کہ یہ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور 10ویں رات پھر خواب دیکھنے کے بعد ارادہ کر لیا کہ سب سے پیاری چیز یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے۔ صبح اٹھتے اپنے پیارے بیٹے سے کہنے لگے، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں حکم خداوندی سے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً جواب دیا کہ ابا حضور اللہ کے حکم کی فوراً تعمیل کیجیے، میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ آپ اللہ کے حکم سے اگر اللہ نے مجھے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ واہ! خلیل اللہ اٹھے خواب سے، دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے میں نے خود تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ باپ صابر ہے، بیٹا شاکر ہے، باپ پیکر وفا ہے، بیٹا پیکر تسلیم و رضا ہے۔ اب باپ بیٹا چلنے لگے تو بیٹے نے عرض کی، اے ابا جان چھری کے علاوہ رسی اور آنکھوں پر باندھنے کے لیے پٹی بھی پکڑ لیجئے، ہمراہ لے لیں۔ پھر باپ بیٹا چل دیے۔ بعض روایات میں آیا ہے سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تفسیر نعیمی میں بھی انتقال کا لکھا ہے، مگر تفسیر مظہری میں عجب لکھا ہے۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو شیطان نے سوچا اگر اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو کہ گھر والوں کو بہکا نہ سکا تو پھر کبھی ان کی اولاد میں سے کسی کو بہکا نہیں سکوں گا۔ وہ حضرت سیدہ حاجرہ سلام اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ ماں نے کہا دونوں اس گاڑی سے لکڑیاں لینے گئے ہوں گے۔ شیطان نے کہا نہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے،
ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ ماں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ساری عمر، بڑھاپے کی عمر تک اولاد کے لیے ترستے رہے، اللہ تعالیٰ سے نرینہ اولاد کے لیے التجائیں دعائیں کرتے رہے، وہ تو اپنے بیٹے سے بے حد پیار کرتے ہیں، وہ تو اپنے بیٹے کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نہیں مانتی۔ واہ، آگے شیطان لعین نے کیا جواب دیا، سن لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے منہ سے ہی اصل بات بتا رہا ہے، سچی بات بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ واہ، صدقے جاؤں اس ماں کے۔ اس ماں نے کیا جواب دیا کہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو تعمیل الہی ضروری ہے، رب تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہی بہتر ہے۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل ہوتے تو میں اللہ کے حکم پر ایک ایک کر کے قربان کر دیتی۔ یہ تھا جواب اس ماں کا۔ سبحان اللہ۔ شیطان مایوس ہو کر بیٹے کے پاس پہنچا۔ بیٹا اس وقت باپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ لڑکے، کیا تم جانتے ہو تمہارا باپ تم کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ لڑکے نے کہا ہم گھر کے لیے بطور ایندھن لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ شیطان نے کہا خدا کی قسم، ان کا ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی آپ کے باپ کا، آپ کے والد محترم کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ وہ لکڑیاں اکٹھی کریں، بلکہ ان کا مقصد تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، وہ تمہیں ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے نے کہا کیوں؟ شیطان نے کہا ان کا خیال ہے، ان کے رب نے انہیں حکم دیا ہے، اس بات کا حکم دیا ہے۔ لڑکے نے کہا اگر ایسا ہے تو انہیں اپنے رب کی اطاعت بصر و چشم کرنی چاہیے، یعنی کہ میں راضی ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو جواب دیا کہ اگر یہ واقع ہی رب تعالیٰ کا حکم ہے تو میں اس کے لیے ذبح ہونے کے لیے راضی ہوں، میں رب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں ذبح ہونے کے لیے، اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے راضی ہوں۔ جب لڑکے نے شیطان کی بات نہ مانی تو شیطان نے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف رخ کیا، انہیں کہنے لگے اے شیخ کہاں کا ارادہ ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں ایک کام سے گھاٹی میں جا رہا ہوں۔ شیطان کہنے لگا خدا تعالیٰ کی قسم میں جانتا ہوں کہ شیطان نے خواب میں آ کر تمہیں اپنے لڑکے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم بھی اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے خلیل ہوتے ہیں، جو اللہ کے عزیز ہوتے ہیں، رب تعالیٰ نے انہیں بندے اور شیطان میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے، انہیں یہ اس قابل بنا دیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں اور اللہ کے نیک بندوں کا راستہ روکنے والے شیطانوں کو پہچان سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ جو رب کی بارگاہ سے روکے، جو نیک کام کرنے سے روکے، جو نیکی کی طرف جانے والے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ کسی نیک بندے کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان نے اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہچانتے تھے کہ یہی وہی شیطان ہے، بولے اللہ کے دشمن میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میرا راستہ صاف کر دو، میں ضرور اپنے رب کا حکم پورا کروں گا۔ شیطان غضبناک ہو کر لوٹ گیا۔ اور بعض روایات میں حضرت ابو طفیل علیہ الرحمہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے ذبح کر دینے کا حکم دیا گیا تو مشر شیطان روکنے کے لیے آپ کے سامنے آ گیا، لیکن آپ آگے نکل چکے تھے۔ پھر جب آپ جمرہ عقبہ پر پہنچے تو وہاں شیطان سامنے آ گیا، آپ نے وہاں پر 7 کنکریاں ماری،
شیطان چلا گیا، پھر جمرہ وسطیٰ پر پھر آ گیا، آپ نے وہاں پر 11 جمرہ وسطیٰ پر پہنچے تو شیطان پھر سامنے آپ نے 7 کنکریاں ماری، شیطان بھاگ گیا، پھر جمرہ کبریٰ کے بعد شیطان آیا، آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری تو شیطان بھاگ گیا۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے چل دیے۔ سیدنا حاضرہ سلام اللہ تعالیٰ کا وصال ہو چکا تھا یا زندہ تھی، دونوں روایات ملتی ہیں، حضرت دیانت دونوں ہی لکھتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کیوں آیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ سکتے تھے، کیوں نہ آئے؟ صاحب تفسیر روح البیاں حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے دل نہیں سوتے، کیونکہ للطہارت نفوسہم، اس لیے کہ ان کے نفوس پاکیزہ ہوتے ہیں، اور شیطان انبیاء علیہ السلام کے خواب میں نہیں آ سکتا، شیطان انبیاء علیہ السلام کے خواب میں نہیں آ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عجیب امتحان ہے، قدم قدم پر امتحان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپا ہے، کئی سالوں کے بعد بیٹا عطا کیا، ابھی امتحان کا سابقہ پرچہ حال ہی کیا ہوا تھا، اور نادر امتحان آیا، نیا امتحان آیا۔ سیدنا خلیل اللہ 3 دن خواب دیکھتے رہے، سیم ہی خواب آتا رہا۔ سیدنا خلیل اللہ خواب کو وہی جان کر تعمیل حکم کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا ذبیح اللہ انتہائی سکون و اطمینان سے تعمیل حکم کے لیے راضی ہیں۔ سیدنا خلیل اللہ السلام چھری لیے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہی ہیں، سیدنا ذبیح اللہ کو شیطان روکنا چاہتا ہے، مگر اللہ کی رضا کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا خلیل اللہ کو 3 جمروں کے بعد شیطان روکتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ تینوں جگہ 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ آج سنت خلیل اللہ کے مطابق 7 کنکریاں حج کا اہم رکن ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھی استعادت گزاری پر، کہا فرزند نے اے باب اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندے پہ تعمیل حاضر ہے، رضا جوئی کی صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت پیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری کو تیز کر لیا، آنکھوں کو بند کر لیا، پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ باپ بیٹا مطمئن طائر صدرار فرشتگان الہی نظارہ دیکھ رہے ہیں، باپ بیٹا مطمئن یہاں یقین ہے، ایمان محکم ہے، پیش نظر تسلیم و رضا ہے۔ وَنَادِينَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا اے ابراہیم۔ باپ نے اللہ کی رضا کی خاطر بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، بیٹے نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی گردن کٹنے کے لیے جھکا دی۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حدیث شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا تجھے کبھی مشقتیں ساتھ جلدی سے آسمان سے اترنا پڑا؟ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا، میں عرش کے نیچے تھا، اللہ نے حکم دیا میرے بندے کے پاس پہنچ جاؤ، میں جلدی سے ان کے پاس پہنچ گیا اور عرض کی اللہ کو کم حاجت ہے، کہ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ فقال اما الیک فلا، فرمایا تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ دوسری بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو تیز کر کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھ دیا، میں عرش الہی کے نیچے تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے پاس پہنچ جاؤ، بس میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پہنچ گیا۔ فقلبتو
تو میں نے چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے سے پلٹ دیا۔ تیسری بار جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غزوہ احد میں کفار نے زخمی کیا اور آپ کے دان مبارک کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ احد کے دن میں عرش کے نیچے تھا۔ قال اللہ تعالی درک دم حبیبی لو سکن من دمہ علی الارض قطعت ما خرجت منها نباتا ولا شجرت فكبدت دمك بكفي ثم رميت في اللهو۔ تفسیر روح البیان ہے، جس ساتھ صفحہ 474 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب مکرم کا خون پکڑ لے، اگر میرے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو میں زمین سے کبھی سبزہ اور درخت نہ اگاؤں گا۔ تو میں نے عرش سے چل کر آپ کا خون مبارک ہاتھوں میں لیا اور ہوا میں چھوڑ دیا۔ چوتھی بار جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تو میں عرش الہی کے نیچے تھا۔ رب تعالی نے حکم دیا میرے بندے کو پکڑ لو، میرے بندے کو جا کر پالو۔ میں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کے پانی تک پہنچنے سے پہلے ہی پا لیا۔ اگر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی رفتار کا یہ عالم ہے، وہ نوری فرشتوں کا سردار ہے، اگر اس کی رفتار کا یہ عالم ہے تو میرے محبوب کی رفتار کا کیا عالم ہے جو سراپا نور ہی نور ہے۔ بہرحال جبریل امین علیہ السلام نے بڑی تیز رفتاری سے آ کر چھری کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے گلے سے پلٹ دیا اور آپ کی جگہ دمبا ذبح ہو گیا۔ پدر تھا مطمئن، بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا رنگٹا کٹنے نہیں پایا۔ گویا کہ خلیل اللہ علیہ السلام چھری کو چلنے کا حکم دیتے، رب جلیل رکنے کا حکم دیتا تھا۔ یہ جگہ منع کی مسجد کے قریب ہے یا جہاں قربان گاہ منع میں ہے وہاں ہے۔ بار بار خلیل اللہ علیہ السلام نے چھری کو چلایا، بار بار جبرائیل علیہ السلام نے چھری کو ہٹایا۔ وَنَادِينَهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، یعنی جب باپ نے حکم الہی کے سامنے سر جھکا دیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خلیل اللہ نے جب ذبیح اللہ کے حلق پر چھری کو چلا دیا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یعنی اے ابراہیم، ہم نے مشکل میں امتحان میں تمہیں آزمایا، تمہارے بس میں جو کچھ تھا تو نے حکم کی تعمیل کر دکھائی، تم نے اسماعیل کو راہ خدا میں ذبح کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، ہم نے اسے بچا لیا۔ یا اللہ، جب حکم ذبح کا تھا تو بچایا کیوں؟ جب خود حکم ذبح کا فرمایا تھا تو بچایا کیوں؟ بس امتحان تھا جو پورا ہو گیا، اس لیے بچایا کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام میں کی پشت مبارک میں نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود تھا۔ صاحب روح البیان تحریر فرماتے ہیں بے شک اس ذبح کا نام رکھا گیا ذبح عظیم، اس لیے یہ قربانی دو عظیم المرتبت شخصیتوں کی تھی، ایک ان میں سے دوسرے سے بڑا تھا اور وہ دونوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پشت مبارک میں سے تھے۔ تو سامعین کرام، یہ تھا واقعہ حضرت اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کا جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ تو کل انشاءاللہ تعالی ہم رحمت دو عالم کی قربانی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ کوئی بھی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو، کوئی بھی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے حضور درگزروں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہم سب کو
صاحب استطاعت فرمائے، قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سبق سے، دنیا کی محبت سے، دنیا کے لالچ سے دور فرمائے۔